السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک اہم ٹاپک لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، وہ نماز کا ٹاپک ہے، کیونکہ نماز ایک اہم عبادت ہے اور مرنے کے بعد سب سے پہلا حساب بھی نماز ہی کا ہوگا۔ جو نماز کے طریقے پر پڑھی جائے گی وہی نماز اللہ کے یہاں قبول ہوگی، اور جو نماز کے طریقے پر نہیں پڑھی جائے گی، یعنی نماز کے اندر جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کی ادائیگی صحیح طریقے سے ہم نے نہیں کی، یا جن جن چیزوں کا خیال نماز میں رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے ان کا ہم نے خیال نہیں کیا، تو پھر ایسی نماز اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ تو ہم ایسی نماز پڑھیں جو اللہ کے یہاں ہماری نماز قبول ہو، ایسی نماز ہرگز نہ پڑھیں جو اللہ کے یہاں ہماری نماز قبول نہ ہو، کیونکہ اگر نماز کو نماز کے طریقے پر نہ پڑھا جائے تو پھر وہ نماز خود نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے، یعنی وہ نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو آئیے نماز کو نماز کے طریقے پر پڑھنا سیکھیں کہ نماز کو کس طریقے سے پڑھنا چاہیے، اور نماز پڑھتے وقت کن کن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور کن کن غلطیوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو ہم آپ کو یہی سب کچھ سکھانے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے جب ہم نماز کے لیے تیار ہوں تو جو کچھ ہمارے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے، جو ہمارے ذہن میں خیالات آتے رہتے ہیں، وسوسے آتے رہتے ہیں، ان وسوسوں سے اپنے ذہن کو خالی کیجیے کہ ذہن میں کوئی بھی وسوسہ نہ آئے، کوئی بھی خیال ہمیں نماز پڑھتے وقت نہ آئے۔ اب آپ کہیں گے کہ نماز پڑھتے وقت تو ہمیں خیال آتے ہی ہیں، اور وہ ساری چیزیں ہمیں یاد آنے لگ جاتی ہیں جو ہمیں نماز پڑھنے سے پہلے یاد نہیں تھی۔ جیسے ہی نیت باندھتے ہیں ویسے ہی وہ ساری باتیں ہمیں یاد آنے لگ جاتی ہیں جو ہمیں نماز پڑھنے سے پہلے یاد نہیں تھی۔ ایسی باتیں ہمیں نماز پڑھتے وقت یاد آنے لگ جاتی ہیں، تو ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان وسوسوں سے بچنے کا طریقہ بھی ہمیں سکھایا ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ جب ہم نماز کے لیے جا نماز پر کھڑے ہوں تو سب سے پہلے ہم یہ سوچ لیں کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ ہم ایسے کیسے سوچ سکتے ہیں کہ میں اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں؟ ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر ہمارا ایمان اتنا قوی نہیں ہے اور ہم اس خیال کو اپنے ذہن میں نہیں لا سکتے ہیں کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، تو اتنا ضرور انسان کو سوچ لینا چاہیے، نمازی کو اتنا اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ میں اپنے رب کو تو نہیں دیکھ رہا ہوں بلکہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جس نے نماز کی اسٹارٹنگ میں اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر امید کرتا ہوں کہ پھر اس طرح کا کوئی بھی وسوسہ اور کوئی بھی خیال ہمیں نہیں آئے گا۔ اس کو اس طریقے سے سمجھے کہ کوئی کاریگر یا کوئی مزدور کسی کے یہاں کام کر رہا ہوتا ہے، اب اسے پتا ہوتا ہے کہ یہاں مالک نہیں ہے، تو اس کا ہاتھ بھی کم چلتا ہے کام کرنے میں، اور اس کو وہ ساری باتیں یاد آتی رہتی ہیں، اور وہ اپنے دوسرے کاموں کو سیٹ کر رہا ہوتا ہے، یعنی اس کے دماغ میں، اس کے ذہن میں کچھ اس طرح کے خیالات چلتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے اس کام کی طرف اس کی توجہ کم ہوتی ہے۔ اب جیسے اس کو پتا چلا کہ مالک آ گیا اور مالک مجھے دیکھ رہا ہے، تو اب اس مزدور کی اور اس کاریگر کی، اس کام کرنے والے کی پوری توجہ اس کام کی طرف ہو جاتی ہے جس کام کو وہ کر رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ سارے خیالات، وہ ساری جس کام کے بارے میں وہ سوچ رہا ہوتا ہے اس کی طرف سے اس کا دھیان بالکل ہٹ جاتا ہے، اور اسی کام کی طرف اس کا دماغ اور اس کا ذہن لگ جاتا ہے جس کام کو وہ کر رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم نماز پڑھتے وقت یہ سوچ لیں گے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر امید کرتا ہوں کہ پھر نماز میں کسی طریقے کا کوئی خیال نہیں آئے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ نماز میں سب سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں۔ نماز میں ہم سب سے پہلے اللہ اکبر کہتے ہیں، یعنی ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ اکبر۔ تو ہم اللہ اکبر میں ایک غلطی کرتے ہیں، اس غلطی کا سدھارنا اور اس غلطی کو صحیح کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ ہم میں سے کچھ اس طریقے سے بول دیتے ہیں اللہ اکبر یا اللہ اکبر، تو یہ تلفظ صحیح کریں۔
اللہ اکبر نہیں ہے بلکہ اللہ اکبر ہے، اللہ اکبر، اس کو صحیح سے سمجھیں۔ یہ سب سے پہلی تکبیر ہوتی ہے اور اس تکبیر کا نام تکبیر تحریمہ ہوتا ہے۔ اس تکبیر کے بعد اب ہر چیز اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے، یعنی کھانا پینا، وہ ساری چیزیں جو نماز سے پہلے اس کے لیے جائز تھی، اب نماز کے اندر بات کرنا اور ادھر ادھر دیکھنا، یہ ساری چیز اس کے لیے منع ہو جاتی ہے۔ تو لفظ اللہ اکبر ہے، تو اس کو اللہ اکبر، اللہ اکبر بگاڑ کے نہ پڑھے، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھے اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ ہاتھ باندھ لیں گے۔ سب سے پہلے پڑھتے ہیں ثنا، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک۔ اس میں ہم ایک بہت بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم ثنا بول دیتے ہیں، ثنا سبحانک اللہم، تو ہمیں ثنا سبحانک اللہم نہیں پڑھنا ہے، اس میں ہم بہت غلطی کرتے ہیں۔ تو یہ ثنا جو ہم بولتے ہیں یہ غلط ہے، یہ اس دعا کا نام ہے، اور نماز پڑھتے وقت ہمیں اس دعا کا نام نہیں لینا ہے، بلکہ ہمیں یہاں سے اسٹارٹ کرنا ہے سبحانک اللہم و بحمدک، ثنا نہیں بولنا ہے۔ اگلی چیز سبحانک اللہم، اس میں ہم سبحانہ، اس میں غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم ہانہ بولتے ہیں، حانہ نہیں بولتے ہیں۔ تو یہاں پر بڑی ہا ہے، سبحانک اللہم، سبحانہ چھوٹی ہا سے نہیں پڑھنا ہے۔ آپ کوشش کیجئے، بڑی ہا نکالنے کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ جب آپ کوشش کریں گے تو بالکل آپ کی زبان سے بڑی ہا نکلے گی، لیکن اپنی ذات سے پوری کوشش کیجئے، بالکل لاپرواہی نہ کیجئے۔ ہاں نکال رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہماری زبان سے نکل ہی نہیں رہا ہے، بڑی ہا ادا نہیں ہو رہا ہے ہم سے۔ تو آپ اپنی ذات سے کوشش رکھیے، باقی اللہ تبارک و تعالی اس کی محنت اور اس کی کوشش کی وجہ سے اس کی نماز قبول فرمائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔ اچھا، سبحانک اللہم میں ہم ایک اور غلطی کرتے ہیں، سبحانہ بول دیتے ہیں، یہ بھی بہت امپورٹنٹ غلطی ہے، اور اس کا بھی صحیح کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم بول دیتے ہیں سبحانک اللہم، اس کو سمجھیں، سبحانہ نہیں ہوتا ہے، سبحانہ۔ جہاں میں نے بولا تھا کہ بڑی ہا ہے تو اس کو نکالیں، اس کو ہم حذف کر دیتے ہیں، اس کی آواز ہی نہیں نکلتی، ہم بول دیتے ہیں سبحانک اللہم۔ تو اس غلطی کو سدھاریے، کیا بولیں گے؟ سبحانہ، ٹھیک ہے۔ تو پورا لفظ ہے سبحانک اللہم وبحمدک، حمدک نہیں بولنا ہے، یہاں پر بھی بڑی ہا ہے، وبحمدک۔ آگے لفظ ہے وتبارک اسمک، تو اس میں ہم کیا غلطی کرتے ہیں؟ وتبارک اسمک بول دیتے ہیں، ریک اسمک، صحیح تلفظ ہے وتبارک اسمک۔ تو یہ غلطیاں ہم کرتے ہیں، ان سے بچیے۔ وتعالی جدک، اس کا صحیح تلفظ دیکھیے، وتعالی، عین ہے، یہ حلق سے نکلتا ہے، اس کی بھی کوشش کیجیے، جب کوشش کریں گے تو انشاءاللہ وہ ضرور نکلے گا، اس کی ادائیگی ضرور ہوگی۔ وتعالی، ہم غلطی یہ کرتے ہیں وتعالی، آ کو چھوڑ دیتے ہیں، وتعالی جدو کا پڑھ دیتے ہیں، جبکہ یہ غلط ہے۔ اس کا صحیح تلفظ وتعالی جدو کا، کوشش کریں گے انشاءاللہ ضرور یہ تلفظ نکلے گا۔ اور عمر دراز ہونے کی وجہ سے، ضعیف ہونے کی وجہ سے، یا تتلاہٹ کی وجہ سے ہم سے صحیح تلفظ نہیں نکل رہا ہے، تو یہ مجبوری کے درجے میں ہوگا۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری کوشش کی برکت سے اور ہماری کوششوں کی وجہ سے ہماری اس غلطی کو بھی اللہ تبارک و تعالی قبول فرما لے گا، یعنی پھر بھی ہماری نماز قبول فرما لے گا۔ تو آپ کوشش کیجئے وتعالی جدو کا کہنے کی، وتعالی جدو کا، وتعالی نہیں بولنا، آ کی آواز نکالنی ہے، وتعالی جدو کا۔ آگے تلفظ ہے ولا الہ غیرک، اس میں بھی ایک غلطی ہم یہ کرتے ہیں، غیرک بولتے ہیں، وتعالی جدو کا ولا الہ غیرک،
غیرک نہیں بلکہ غیرک بولنا ہے، ولا الہ غیرک. تو پوری ثنا اس طریقے سے پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. تو اس طریقے سے یہ ثنا نماز کے اندر پڑھی جائے گی. تو آج اتنا ہی، باقی جو کچھ نماز میں پڑھا جاتا ہے انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو ہم سمجھائیں گے، سکھائیں گے. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور آپ نماز کو سیکھتے رہیں، نماز کو درست کریں تاکہ ہماری نماز اللہ کے یہاں قبول ہو. 70 سال تک نماز پڑھی اور سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے رہے، اور گرمی کی تپش میں ہم نے نماز پڑھی، ہر کام کو چھوڑ کر کے اللہ کا حکم پورا کیا یعنی نماز ادا کی، اور 70 سال یا 80 سال کی زندگی کاٹ کے اور 70-80 سال کی نمازیں ہم پڑھ کے جب رب کے پاس حاضر ہوئے اور رب نے سوال کیا نمازوں کے بارے میں، تو ہماری ایک بھی نماز اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوئی. تو میرے بھائی ایسی نماز نہ پڑھیں جو اللہ کے یہاں قبول نہ ہو، بلکہ ایسی نماز پڑھیں جو نماز اللہ کے یہاں قبول ہو. تو نماز کو سیکھیں. دنیا کے سارے کام ہم سیکھ کر کے کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے نماز کے ایک ایک جز کو سیکھیے. نماز میں کتنے فرض ہے، نماز میں کتنے واجب ہے، نماز میں کتنی سنتیں ہیں، رکوع کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، سجدہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کے حروف کی ادائیگی، حروف کے تلفظ، حروف کس طریقے سے نکلتا ہے، تو ان سب کا جاننا اور سیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ.